یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو دو اہم اجزاء سے بنایا۔ پہلی بات روحانیت اور دوسری بات جسمانیت، یعنی انسان روحانیت اور جسمانیت کا مرکب ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیگر تمام مخلوق کو دونوں عناصر میں سے یعنی روحانیت اور جسمانیت یہ دو عناصر میں سے کسی ایک ہی کا مرکب بنایا۔ مثلا فرشتوں کو اللہ نے صرف روحانیت کا مرکب بنایا، تو چرند پرند حیوانات جمادات کو صرف اللہ تعالیٰ نے جسمانیت کا مرکب بنایا۔ جسم کی خصوصیت، جسم مٹی، پانی، ہوا اور دیگر زمینی حقیقتوں سے وابستہ ہے، اور جسم میں مٹی کا عنصر بہت زیادہ غالب رہتا ہے۔ جسم کی خواہشات اور اس کی بقا مٹی سے بنی ہوئی یا پیدا شدہ چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ جسم کی جو خواہشات ہوتے ہیں وہ مٹی سے بنی ہوئی یا اس سے پیدا شدہ چیزوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ جسم کی خواہشات کا جسم کو طاقتور، صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مناسب غذا فراہم کی جائے، اور جسم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت مختلف قسم کی غذائیں ملتی رہیں اور اس کا پیٹ بھرتا رہے۔ یہ جسم کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم روح کی طرف جاتے ہیں، روح کی خصوصیت کی طرف جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ روح خالص اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور روح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے، اور یہ انسان کے جسم میں ہمیشہ بے قرار رہتی ہے، اور ہمہ وقت خود کو بھی اور انسانی ذہن اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتی رہتی ہے۔ روح ایک ایسی فضا میں پرواز کرنا چاہتی ہے، روح ایک ایسی فضا میں اڑنا چاہتی ہے جہاں پر زمینی غلاظت، گندگیاں نہ ہو، جہاں ہر طرف رب کائنات کی تجلیوں کا مشاہدہ ہو، اس کو دیکھنا چاہتی ہے روح۔ یہی وجہ ہے کہ روح چاہتی ہے کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا رہے، ہمہ وقت مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی بڑائی بیان کرنے میں، اور ہر لمحہ اس کی کبریائی بیان کرنے میں مشغول رہے۔ یہی روح چاہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے نسل انسانی کی بقا کے لیے اور اس کی روحانیت کی غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا، اور یہ روزہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لہٰذا روزہ روح کی غذا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے۔ اگر ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں گے تبھی چل کر وہ روح کی غذا ہوگی۔ دیکھیے حالات حاضرہ، آج کل کے جو حالات ہیں، نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا کے حالات انتہائی خراب نظر آ رہے ہیں، خراب چل رہے ہیں۔ ہر طرف لاک ڈاؤن، تعطل کی فضا قائم ہے، مساجد بند ہیں۔ ایسے میں ہم اپنے گھروں میں رجوع اللہ کا اپنے ہی گھروں کو جو ہے رجوع اللہ کا مرکز بنائیں، اور روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھیں جیسا کہ اس کا حق ہے رکھنے کا، اور روحانیت کو ایسی غذا فراہم کریں جو آئندہ کی ہماری زندگیوں میں رہنما ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام۔